مثبت ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہمارا رویہ مثبت ہوتا ہے اس کا رویہ منفی رہتا ہے یا بلکہ شک کرنے لگ پڑتا ہے، بلکہ وہ ہمیں برا سمجھتا ہے۔ اچھا دو باتیں، ایک تو زندگی میں یاد رکھیے گا جس کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے اس سے صلہ نہیں لینا، یہ طے کر دیں کہ بندے سے صلہ نہیں لینا۔ صلہ کس سے لینا ہے؟ رب کی ذات سے۔ جب بھی آپ بندے سے امید لگائیں گے نا، اصل میں ایک بات یہ یاد، وہ حضرت حسن علیہ السلام کا واقعہ کہ انہیں پتہ لگا کہ فلانا شخص ان کی بدیاں بڑی کرتا ہے، تو آپ نے مہنگی کھجوریں منگوائیں، تشتری میں رکھی اور اس کے گھر چلے گئے، اسے جا کے پیش کی۔ اس نے کہا جی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار تم تو میرے بڑے خیر خواہ ہو۔ کہتے جی میں خیر خواہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا بندہ کون ہوگا جو اپنے ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہا ہے، اپنا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو حضور والا یاد رکھیے گا جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑے تو دو باتیں جو میں نے بڑے تجربے سے سیکھی ہیں۔ سر یہ جملہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ انجوائے کریں۔ جب پتا ہونا کہ دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکہ کھانے کا مزہ بڑا آتا ہے۔ اچھا دوسری بات، جب پتا ہونا اگلا ہے کیا، آپ پھر بھی اچھے ہیں، یقین کریں نشہ بڑھ جاتا ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، سرور بڑھ جاتا ہے، آم کی نمی تازہ ہو جاتی ہے، طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جو اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا ہونے میں ہی مزہ ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی بھی اچھا اور آپ بھی اچھے ہیں، کمال یہ ہے کوئی اچھا نہیں ہے اور آپ وہ سنت نبھا رہے ہیں اس کالی کملی والی کی جس پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا اور معاف کرتا تھا۔ آپ اس سنت کو نبھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کریم کے قدموں کے طفیل، ان کے قدموں کی مٹی کے صدقے میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ اچھا نہیں ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہوں، کیونکہ صلہ میں نے مالک سے لینا ہے، صلہ میں نے بندے سے نہیں لینا، پہلی بات۔ دوسری بات سے یاد رکھیے گا اچھے کے ساتھ اچھائی رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، کیا پتہ کل کو ٹھیک ہو جائے، کیا پتا ٹھیک ہو جائے، تو میں کون ہوتا ہوں لیبل دینے والا کہ وہ برا ہے؟ کیا پتا آج کا میرا عمل کل کو اس کو شعور دے اور اس کو پتا لگے کہ یار یہ میری جو غلطی تھی، میری نادانی تھی، بندہ یہی ٹھیک تھا، اور وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جائے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا اچھائی اس نیت سے بھی کیا کرے کہ اچھائی کو پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اچھائی کرتے ہیں تو کوئی اچھائی سیکھ جاتا ہے۔ ہم یہ ٹرینر ہیں، ہم ٹرینروں کی فوج موجود ہے۔ سر پرانا جانتے ہیں، میرا ان کے ساتھ 8-10 سال بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، اس لیے بار بار اشارہ بھی آپ کی طرف کر رہا ہوں۔ تو آپ اور میں جانتے ہیں ٹرینروں کی فوج موجود ہے۔ ان ٹرینروں کی فوج نے ایک بڑی مہربانی کی اور ایک زیادتی کر دی۔ مہربانی یہ کی کہ انہوں نے پاکستان میں ٹریننگ کو انٹروڈیوس کرایا، زیادتی کا کی انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ان ٹریننگز پہ قبضہ کر کے رکھ دیا کہ یہ بس یہ ہماری ہیں، ہم نے آگے پھیلنے نہیں دینا، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو ٹریننگ نہیں ہوگی، اور انٹرنیٹ پہ جانے نہیں دینا، اور موبائل چھیننے شروع کر دیے۔ یہ ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے میں نے دیکھا ہے اندھیرا زیادہ ہونا تبھی چراغ جلانے کا مزہ آتا ہے، اور ان سب کی مہربانی سے نا ویڈیوز ہماری پھیلنے لگتی ہیں۔ ہوا کیا؟ وہی چیزیں جو یہ کہہ رہے تھے ہم نے بھی کہیں، فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ جب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور آپ دینے لگ پڑتے ہیں تو اسپیس آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سو میں یہ ضرور کہوں گا آپ کا اچھا رویہ ایک موقع ہے۔ کس چیز کا موقع ہے؟ نیا ٹرینڈ بنانے کا موقع ہے۔ اب ٹرینڈ کیا بنا؟ جیسے ہی ویڈیوز وائرل ہوئی، یعنی اچھا عمل وائرل ہوا، کتنے لوگ دیکھا دیکھی اس وقت ویڈیوز دینے لگ پڑے۔ سر آپ انٹرنیٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، بڑے لوگ وہی پرانے لوگ جو ان چیزوں کو برا سمجھا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہی کام کرنا شروع کر دیا، اور ہوا کیا ہے؟ اصل میں رواج پڑ گیا۔ اگر آپ کے نیک عمل سے، کسی برے کے ساتھ نیک عمل سے ایک اچھا رواج معاشرے میں آ جائے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پورا پاکستان بدل جائے۔